بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک دل کو دہلا رہی تھی۔ ہوائیں شور کرتی چنگارتی پہاڑوں اور درختوں سے ٹکراتی تھی، عجیب اور بھیانک شور پیدا کر رہی تھی۔ سیاہ بادلوں نے تاریک رات کو مزید تاریک کر دیا تھا اور حقیقتاً ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ایسے طوفانی موسم میں وہ دونوں ہاتھ پکڑے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں بھاگے پھر رہے تھے۔ ایسے حالات میں وہ کیا پناہ گاہ تلاش کر پاتے، لیکن ایک موہوم امید کے تحت وہ بھاگتے جا رہے تھے۔ کسی گھنے درخت کے نیچے یا کسی پہاڑ کے ابھرے ہوئے چھجے کے نیچے تھوڑی بہت صحیح کچھ تو پناہ مل جاتی۔ بارش کسی بھی لمحے متوقع تھی اور وہ اس سردی میں بارش میں بھیگنا نہیں چاہتے تھے، ورنہ ان کا جو حشر ہوتا وہ انہیں بخوبی معلوم تھا۔ وہ پہاڑی علاقہ شمالی افریقہ میں واقع تھا، جو گھنے جنگلات سے بھرا پڑا تھا، اور ان جنگلات میں خطرناک ترین جانور اور درندے اپنی پوری ہیبت ناکی سے موجود تھے۔ افریقہ ہر دور میں لوگوں کے لیے، خاص طور پر ایڈونچر پسند لوگوں کے لیے پرکشش ترین مقام رہا ہے، اور آج بھی اس کی کشش یوں ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ خطرناک جنگلات، پہاڑ، درندوں، دلدلی علاقوں، خطرناک پودوں اور وحشی قبائل کی موجودگی کے باعث لوگ وہاں جانے سے باز نہیں آتے، کیونکہ یہ خطہ خطرناک ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی خوبصورت بھی ہے۔ فطرت کے حسین ترین مناظر ہر جگہ بکھرے پڑے ہیں۔ ان جنگلات کی حسین صبح اور خوبصورت لیکن رگوں میں لہو جمع کر دینے والی رات بہت سے منچلوں کو اپنی طرف بلاتی ہے، اور وہ خطرات کی پرواہ کیے بغیر قدرت کی ان حسین کارگزاری کو ملاحظہ کرنے آتے ہیں۔ راجا اور دان کا شمار بھی انہوں لوگوں میں ہوتا ہے جو خاصی ایڈونچر پسند طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، اور اسی طبیعت کی وجہ سے اپنا نقصان اٹھانے کے باوجود باز نہیں آتے۔ وہ دونوں بھی افریقہ کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے آئے تھے اور وہاں آ کر مسحور ہو گئے تھے۔ وہ دونوں جنگل میں بہت آگے آ گئے تھے اور اب واپس لوٹنے کا ارادہ کیا تو لرز کر رہ گئے۔ وہ افریقہ کے خطرناک ترین جنگل میں راستہ بھول چکے تھے۔ لوگوں سے سنے ہوئے واقعات ذہن میں تازہ ہو گئے کہ جو لوگ ان جنگلوں میں راستہ بھٹک گئے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ دان کے چہرے پر سراسیمگی پھیلی ہوئی تھی۔ پریشان تو راجا بھی تھا، لیکن اس نے چہرے سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ دان کچھ بزدل ہے، حالانکہ اس نے کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا تھا، لیکن راجا اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہی اس کے اندر کا حال جان لیتا تھا۔ اگر وہ فطرت کا شوقین نہیں تھا تو کبھی بھی راجا کے ساتھ اس خطرناک جنگل میں نہ آتا۔ بہرحال اب تو سر پر پڑی تھی جو نبھانی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ رات گزارنے کے لیے انہوں نے ایک درخت کا انتخاب کیا۔ انہیں خطرہ تھا کہ سوتے ہوئے کوئی جنگلی جانور انہیں نقصان نہ پہنچا دے، اس لیے انہوں نے درخت پر چڑھنے کو ترجیح دی۔ گو کہ وہاں بھی سانپ وغیرہ کا خطرہ تھا، لیکن خطرہ مول لیے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ راجا نے دان کو مختار رہنے کی تاکید کی اور آنکھیں موند لی۔ رات میں کسی عجیب و غریب گڑگڑاہٹ سے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے چونک کر نیچے دیکھا۔ جس درخت کے اوپر وہ بیٹھے تھے اسی کے نیچے ایک شیر ادھر ادھر پھر رہا تھا۔ شاید اس نے انسانوں کی بھو بھانپ لی تھی، اسی لیے وہ گرا رہا تھا۔ کبھی کبھار وہ اوپر منہ کر کے گرانا شروع کر دیتا۔ راجا سانس روکے بیٹھا تھا۔ وہ صرف یہی سوچ رہا تھا کہ اگر وہ درخت کے نیچے سو رہے ہوتے تو اب تک کیا ہو چکا ہوتا۔ دان گہری نیند میں تھا۔ راجا نے اسے جگانا مناسب نہ سمجھا۔ وہ خود بھی خوفزدہ تھا۔ شیر تھوڑی دیر تک وہاں ٹہلتا رہا، پھر گراتا ہوا ایک طرف کو چل دیا۔ اس نے سکون کا سانس لیا اور اپنی آنکھیں بند کر دی۔ یار، میں تو چلتے چلتے تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر بیٹھ کر سانس تو درست کرنے دو، دان نے تھکن سے چور لہجے میں راجا سے کہا، لیکن راجا پر اس کی التجا کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ مستقل چلتا رہا۔
خدا کے لیے رک جاؤ راجا، دان بولا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کتنا خطرناک علاقہ ہے۔ یہاں ایک پل کے لیے رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اوپر سے رات ہونے والی ہے، اگر رات کو کچھ ہو گیا تو پھر کیا کرو گے؟ اس علاقے کی فضا پر غور کرو، کتنی وحشت سی چھائی ہوئی ہے۔ دن کو بظاہر بے ضرر نظر آنے والا علاقہ رات میں بہت خوفناک ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، اور ذرا غور کرو۔ راجر نے ایک پل کو مڑ کر دان کی طرف دیکھا اور خوفزدہ انداز میں کہا، یہاں کسی جانور کی موجودگی بھی محسوس نہیں ہو رہی، حتیٰ کہ کسی پرندے کی آواز تک نہیں آ رہی۔ اس سے تمہیں پتہ چلنا چاہیے کہ اس علاقے میں کچھ ہے۔ اس کا لہجہ سراسیمگی لیے ہوئے تھا۔ دان نے خوفزدہ نظروں سے راجا کی طرف دیکھا۔ تم مجھے ڈرا رہے ہو؟ نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں۔ اب چلو۔ یہ کہہ کر راجا آگے بڑھ گیا۔ دان بھی چاروں ناچار اس کے پیچھے چلنے لگا۔ بس اب اور نہیں۔ دان نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دیے اور جھک کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ مجبوراً راجا کو بھی رکنا پڑا۔ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے رکوں گا، صرف 10 منٹ، اس کے بعد ایک لمحہ بھی نہیں۔ دان کے لیے یہی بہت تھا۔ ابھی انہیں بیٹھے 2-3 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ انہیں عجیب سی سرسراہٹ کی آواز سنائی دی۔ یہ کیسی آواز ہے؟ معلوم نہیں یار، یہ تو مجھے بہت اپنے قریب سنائی دے رہی ہے۔ دان چونکے انداز میں بولا۔ راجا کی نظر اوپر گئی، اس کی آنکھیں فرتے خوف سے پھیل گئی۔ جس درخت کے نیچے دان آرام کی غرض سے بیٹھا تھا، اس کی اونچائی گویا بہت زیادہ تھی، لیکن جو بات دل کو دہلائی دینے والی تھی وہ یہ تھی کہ اس درخت کی شاخیں تیزی سے نیچے کی طرف آ رہی تھی، اور ان کے نیچے آنے کا انداز ایسے تھا جیسے وہ دان کو جھپٹ لینا چاہتی ہوں، بالکل عقاب کے پنجوں کی طرح۔ آدم خور درخت، دونوں کے دماغ میں بیک وقت کلک ہوا۔ ان درختوں کے بارے میں ان دونوں نے کچھ پڑھ رکھا تھا جو انسان کو اپنے پاس سے گزرتے وقت اپنی شاخوں میں جھپٹ لیتے تھے، اور اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک اس کا خون نہ چوس لیں۔ ان درختوں کی شاخیں انسان کے جسم میں پیوست ہو جاتی ہیں، اور خون چوسنے کے بعد جب وہ مردہ انسان کو نیچے پھینکتی ہیں تو وہ دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوتا۔ ان گنت بڑے بڑے سوراخ پورے جسم پر محیط ہوتے ہیں۔ اگر کوئی اس مردے کو دیکھ لے تو دہشت سے بے ہوش ہو جائے۔ اب وہی درخت دان کو نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ دان بالکل ساکت سا اپنے قریب آنے والی موت کو تک رہا تھا۔ موت کے خوف سے اسے بالکل ساکت کر ڈالا تھا۔ شاید دان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا جو موت سے ڈر کر بھاگنے کی بجائے خود کو آرام سے موت کے بے رحم پنجوں میں دے دیتے ہیں۔ آخر راجا کو ہی ہوش آیا۔ اس نے دان کو بھاگنے کا کہا، لیکن وہ مجسمے کی طرح شاہوں کو لمحہ بلمحہ اپنے قریب آتا دیکھ رہا تھا۔ راجا تیزی سے اٹھا اور دان کو اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ یہ سب بس چند سیکنڈ میں ہوا۔ اگر لمحے بھر کی بھی دیر ہو جاتی تو دان اوپر شاہوں میں بے بسی سے لٹکا ہوتا۔ جیسے ہی راجا نے دان کو کھینچا، شاہیں یکدم ہی اس جگہ جھپٹی جہاں دان پہلے موجود تھا، پھر تیزی سے اوپر چلی گئی۔ وہ دونوں حیرت اور خوف سے اس عجیب و غریب درخت کو دیکھ رہے تھے جس کے پتے، تنا اور شاہیں سب سرخ رنگ کی تھی، ایسے جیسے ابھی خون ٹپک پڑے گا۔ راجا نے آس پاس نظریں دوڑائی، ایسے اور بھی بہت سے درخت وہاں موجود تھے۔ اب انہیں سمجھ آئی تھی کہ اس علاقے میں جانور وغیرہ کیوں موجود نہیں۔ اب بتاؤ جناب، کیا حال ہے؟ دان جواباً بالکل خاموش رہا۔ اس کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ راجا کو اس پہر اس پہ ترس آیا۔ اس نے دان کو مزید کچھ بھی نہ کہا۔ اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ایسا نہ ہو کہ رات کو بے خبری میں کسی اور محبوب درخت کا شکار ہو جائیں، راجا بولا۔ دان اب اچھی طرح اس علاقے کی دہشت ناکی سے واقف ہو چکا تھا، اس لیے وہ راجے کی تقلید میں تیز تیز چل رہا تھا، اور شام ہونے سے پہلے وہ اس حیرناک خوفناک علاقے سے نکل چکے تھے۔ لیکن مصیبتیں تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ بھاگو بھاگو دان، جلدی کرو، راجا تیزی سے بھاگتے ہوئے دان سے بولا، جو راجا سے کچھ پیچھے تھا۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، لیکن زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی۔ دان حقیقت میں تیز بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خوف اور دہشت سے اس کے پیر لرزیدہ پڑ رہے تھے۔ ایک پاگل ہاتھی چنگارتا ان دونوں کے پیچھے دوڑ رہا تھا، اور وہ زندگی بچانے کی کوشش میں موت کے زیادہ قریب ہوتے جا رہے تھے۔ راجا خاصی حد تک ہاس میں تھا، لیکن دان کی حالت بہت خراب تھی۔ موت سے زیادہ موت کا خوف اسے مارے ڈال رہا تھا۔
مست ہاتھی کسی بھی لمحے ان تک پہنچ سکتا تھا۔ وہ چھوٹے بڑے درخت پودوں کو روندتا ان تک آ رہا تھا، اور یہ ساری مصیبت دان کی ذرا سی غلطی کی وجہ سے پیش آئی۔ بانسوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرتے وقت دان کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے زور سے سیٹی بجائی۔ سیٹی کے جواب میں ہاتھی کی تیز چنگار نے اس کے دل کو دہلا دینے والے شور مچایا۔ راجا نے دان کو وہاں سے بھاگنے کا مشورہ دیا۔ وہ دونوں تیزی سے بھاگنے لگے۔ پاگل ہاتھی انہیں دیکھ چکا تھا اور اب آدھے گھنٹے سے ان کے پیچھے تھا۔ وہ کسی طرح بھی ان دونوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ راجا اکیلا ہوتا تو کب کا کہیں سے کہیں نکل چکا ہوتا، لیکن دان کی وجہ سے اسے اس کا ساتھ دینے کے لیے اپنی رفتار رکھنی پڑ رہی تھی۔ دان گر چکا تھا۔ راجا نے اس کی چیخ سنی۔ اس نے دہشت سے مڑ کر دیکھا، ہاتھی کسی بھی وقت اس تک پہنچ سکتا تھا۔ اگر وہ دان کو اٹھانے کے لیے پیچھے جاتا تو خود بھی ہاتھی کی دہشت ناکی کا شکار ہو جاتا، لیکن وہ دان کو اس مصیبت میں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تیزی سے دان کی طرف آیا، لیکن ہاتھی اس سے بھی زیادہ تیزی سے دان تک پہنچا اور اپنی سونڈ سے دان کو اٹھا کر قریبی درخت کے موٹے تنے پر پٹک دیا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ مسلسل سونڈ میں جکڑے کبھی اس درخت پر تو کبھی اس درخت پر پٹکتا رہا۔ دان کی چیخیں ارد گرد کو دہلائی دے رہی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ تمام چیخیں دم توڑ گئی۔ دان خون میں لت پت بے حس و حرکت ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہی ہوگی۔ راجر آنکھیں پھاڑے دہشت سے یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کا پیارا دوست اس کے سامنے اتنی اذیتناک موت کا شکار ہوا تھا، وہ کچھ بھی نہ کر پایا۔ ہاتھی کی خوفناک چنگھار نے اسے ہوش کی دنیا میں لا پھینکا۔ وہ ان کو نہیں بچایا تھا اور نہ ہی اس پاگل سے بچا سکتا تھا۔ پھر وہ خود کو مجرم محسوس کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہاتھی اس کی طرف متوجہ ہوتا، وہ وہاں سے بھاگ پڑا۔ دان کی اذیتناک موت نے اس کے دل کے ٹکڑے کر دیے تھے۔ دان کی موت سے وہ بددل ہو چکا تھا، لیکن وہاں ٹھہر کر ہاتھی کے ہاتھوں اتنی بھیانک موت کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ بڑی تیزی سے بھاگا، لیکن ہاتھی اس کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ وہ دان کی لاش کو چھوڑ کر اس کے پیچھے لپکا۔ فاصلہ قدم با قدم کم ہو رہا تھا، لیکن راجا اب کسی صورت اس کے ہاتھ نہیں آنا چاہتا تھا۔ لیکن ایک نئی مصیبت باہیں کھولے کھڑی تھی۔ جس جگہ راجا کھڑا تھا وہاں اچانک زمین ختم ہو رہی تھی، اور نیچے گہرائی میں ندی اپنی تیز رفتاری سے بہتی دل کی دھڑکن تیز کر رہی تھی۔ راجا کے پاس اب کوئی آپشن نہیں تھا، پیچھے تو ہر صورت موت تھی۔ ندی میں کودنے کی صورت میں بچنے کی امید تو تھی، چاہے 1% ہی صحیح۔ اس نے 1% پر رسک لینے کا سوچا اور خدا کو یاد کرتے ہوئے ندی میں چھلانگ لگا دی۔ صرف چند سیکنڈ اور ہاتھی اس کی سابقہ جگہ کھڑا اسے نیچے گرتا ہوا دیکھ رہا تھا، اور پھر واپس مڑ گیا۔ چھپاپ کی آواز سے راجا تیز بہتے ہوئے پانی میں گرا اور دور تک بہتا چلا گیا۔ آخری خیال جو اس کے ذہن میں تھا کہ وہ کسی چٹان سے ٹکرانے کی صورت میں موت کے منہ جانے کی بجائے وہ پانی میں گرا تھا۔ اب موت اور زندگی کا چانس 50-50 تھا۔ پانی کی تیزی میں خطرناک حد تک شدت تھی۔ وہ خاصی حد تک تیرنا جانتا تھا، لیکن اس شدت کے پانی میں نہیں۔ اس نے خود کو سنبھال کر کنارے پر جانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت کامیاب نہ ہوا۔ خود کو بچاتے بچاتے بھی اس کا سر کسی پتھر سے تیزی سے ٹکرایا اور وہ ہوش و حواس سے بےگانہ ہو کر بے ہوشی کی گہری کھائیوں میں گرتا چلا گیا، یا شاید موت کی۔ کسی بہت ہی عجیب سے شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ چند لمحے اپنی حالت پر غور کرتا رہا، پھر گزرے واقعات یاد آئے تو بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ آس پاس نظر دوڑائی۔ گھاس پھوس کی جھونپڑی میں وہ لیٹا تھا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور پھر یقیناً تیرتا ہوا کسی قبیلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا ہوگا، اور ان لوگوں نے اسے ندی سے نکال لیا ہوگا۔ یہ راجا کی اپنی سوچ تھی، جو 100% درست تھی۔ عجیب و غریب آوازیں باہر سے آ رہی تھی۔ یہ کوئی جنگلی قبیلہ تھا۔ راجا اٹھ کر باہر آیا۔ ننگ دھرنگ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے وہاں موجود تھے اور اپنی بولی بول رہے تھے، جس کی راجا کو ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب خاموش ہو گئے اور راجا کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ گھبرا کر پھر اندر آیا۔ کیا یہ آدم خور قبیلہ تو نہیں؟ یہ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ شام ہو چکی تھی۔ رات کا اندھیرا پہلے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اسے آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ وہ ایک جوان لڑکی تھی، لباس سے بے نیاز۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کو کچھ تھا۔ راجا نے غور کیا تو وہ جنگلی پھل تھے۔ انہیں دیکھتے ہی راجا کو بھوک یاد آ گئی۔
وہ کتنے وقت سے بھوکا تھا۔ لڑکی ہلکا سا مسکرائی اور راجا کے سامنے بیٹھ کر پھلوں کو اس کے سامنے رکھ دیا۔ راجا کو کچھ حوصلہ ہوا، وہ پھلوں پر ٹوٹ پڑا۔ وہ جب اچھی طرح سے سیر ہو چکا تو لڑکی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ بے باک نظروں سے اس کی طرف تکے جا رہی تھی۔ بھوک کی وجہ سے راجا کو اس کی بے لباسی کا خیال نہ آیا، لیکن جب پیٹ بھر گیا تو ہر منظر جیسے واضح ہو گیا۔ لڑکی کافی پرکشش تھی، اس کی بے لباسی راجا کے نزدیک کوئی نئی بات نہ تھی۔ اپنے ملک میں وہ اس طرح کے مناظر دن میں کئی بار دیکھتا تھا، آزادی کے نام پر اور ساحل سمندر پر سن بات لینے کی غرض سے ننگی عورتوں کو۔ لڑکی کھسک کر اس کے نزدیک ہوئی۔ راجا اس کا ارادہ بھانپ کر مسکرایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لڑکی کو اپنے قریب کر لیا۔ جذبات کا طوفان تھما تو لڑکی چپکے سے باہر نکل گئی۔ راجا آسودہ سا مسکراتا ہوا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ بہرحال یہ حادثے توازے اس کی توقع سے بڑھ کر ہوئی تھی، لیکن وہ آنے والے خطرے کی چاپ نہیں سن پا رہا تھا۔ رات کا آخری پہر اختتام پذیر ہونے کو تھا جب کسی نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ وہی لڑکی اسے اشارے سے اٹھنے کا کہہ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سراسیمگی طاری تھی۔ راجا کو کسی انہونی کا دھڑکا لگ گیا۔ وہ جلدی اٹھا۔ لڑکی نے اس کا بازو پکڑا اور تیزی سے ایک جانب لے جانے لگی۔ راجا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرنے والی ہے۔ ایک جگہ دھواں اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ لڑکی نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا اور پودوں سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھنے لگی۔ پھر رک کر ہاتھ سے آہستہ سے پودوں کو ہٹایا۔ راجا نے ایک عجیب سا منظر دیکھا۔ آگے درختوں کے درمیان بالکل صاف میدان تھا، جیسے درختوں پودوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہو۔ درمیان میں جگہ کھود کر آگ جلائی گئی تھی اور اس کے اوپر لوہے کا ایک بہت بڑا برتن رکھا ہوا تھا، کھلے منہ والا، کہ ایک آدمی کو اس میں بآسانی لٹایا جا سکتا تھا۔ آگ کی روشنی میں راجا نے اس میں ابلتے تیل نما مادے کو بھی دیکھ لیا تھا۔ 3 آدمی اس کے پاس تھے اور مسلسل آگ جلا رہے تھے۔ تیل کی کھولن میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ لڑکی اسے لے کر واپس پلٹی۔ وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا لیکن لڑکی نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ ندی کے کنارے پہنچ گئی جو ایک چوڑے پاٹ کی وجہ سے دریا کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ صبح کی سپیدی نمودار ہو رہی تھی۔ راجا نے ندی کے کنارے ایک چھوٹی سی کشتی کو بھی دیکھ لیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے لڑکی کی طرف پلٹا اور پھر لڑکی نے اشاروں کی زبان میں اسے جو سمجھایا وہ اس سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس بڑے سے کڑات میں تیل راجا کے لیے کھولا جا رہا تھا۔ اس قبیلے کو بھی آدمخور کہا جاتا تھا، لیکن یہ شکار کو کچا کھانے کی بجائے تیل میں بھون کر کھاتے تھے۔ راجا کے بارے میں بھی یہی کرنے والے تھے۔ جیسے ہی تیل شدید گرم ہو جاتا وہ زندہ راجا کو اس میں پھینک دیتے اور پھر جب اس کا جسم روسٹ ہو جاتا تو اسے تیل سے نکال کر ٹھنڈے ہونے پر مزے سے کھاتے۔ راجا جھرجھری لے کر رہ گیا۔ وہ لڑکی اسے نہ جانے کیوں بچانا چاہتی تھی۔ شاید راجا اسے اچھا لگا تھا کیونکہ راجا نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ جذبہ دیکھ لیا تھا جسے لوگ پیار کا نام دیتے ہیں۔ اس نے راجا کو کشتی میں جلد از جلد سوار ہونے کا کہا۔ کشتی کی طرف جانے سے پہلے راجا نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اچانک ہی راجا کے دل میں اس لڑکی کے لیے پیار کے جذبات امٹ پڑے جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچانا چاہتی تھی۔ اگر اس کے قبیلے والوں کو علم ہو جاتا کہ ان کے شکار کو فرار کرانے میں اس لڑکی کا ہاتھ ہے تو وہ بھلا اسے زندہ چھوڑتے۔ راجا لڑکی کے قریب آیا، لڑکی کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا اور کشتی کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بڑی تیزی سے گر رہے تھے۔ کشتی کو گہرے پانی میں لا کر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ہاتھ ہلا کر اسے الوداع کر رہی تھی۔ راجا نے جواباً ہاتھ ہلایا، اداس مسکراہٹ کے ساتھ کشتی کو آگے بڑھانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ دان کے ساتھ ساتھ اس جنگلی لڑکی کی پیاری بلکہ انوکھی ہمدردی اسے ہمیشہ ستائے گی۔